بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان من كانت فيه كتبه الله شاكرا صابرا من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به ونظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله الله عليه كتبه الله شاكرا صابرا ومن نظر في دينه إلى من هو دونه ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا ورواه الترمذي. حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو خصلتیں ہیں جس شخص میں وہ پائی جائیں اللہ تعالیٰ اس کو صابر اور شاکر لوگوں میں لکھ دیتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ دینی امور میں جو کسی شخص کو اپنے سے بہتر دیکھے تو اس کی اقتدا کرے، اور دنیاوی امور میں اس شخص کو دیکھے جو اس سے کم درجے کا ہو. اگر وہ ایسا کرے گا، یعنی دینی امور میں جو شخص کسی کو اپنے سے بہتر دیکھے کہ من نظر فی دینہ الی من ہوا فوقہ، جو اس سے اوپر ہے اس کو دیکھے، پھر فاقتدی بھی، اور پھر اس کے پیچھے چلے. تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کتبہ اللہ صابر و شاکرا، اللہ ایسے کو صابر اور شاکر لکھ دیتے ہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کو صابر اور شاکر بنا دیتے ہیں اس نے اپنے سے کمتر درجے کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا تھا. یعنی دل میں انسان کی ایک فطرت ہے جو اپنے سے کمتر ہوتا ہے اس کو دیکھ کر شکر ادا کرتا ہے کہ شکر ہے ہمارے اوپر یہ مسئلہ نہیں آیا. اور اللہ صابر لکھ دیتے ہیں اس لیے کہ اس نے اپنے سے بالا تر شخص کو دیکھ کے صبر کیا. اور جو شخص دین میں اس شخص کو دیکھے جو اس سے کم ہے، اور دنیا میں اس شخص کو دیکھے جو کہ اس سے بالا تر ہے، پھر غم کرے اس پر جو اس سے فوت ہو گئی، یعنی مال وغیرہ، تو اللہ ایسے کو صابر اور شاکر قرار نہیں دیتے. یہ دو خصلتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی کہ دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے، دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو صابر اور شاکر لکھ دیتے ہیں. اور یہ ایسی چیز ہے کہ شکر پر بھی واللہ مع الشاکرین، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. انسان میں ایک مزاج ہے، ہر انسان کا ایک مزاج ہوتا ہے، وہ مزاج ہے تاثر دینا. کسی بھی چیز سے انسان ضرور متاثر ہوتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. وہ اس کا اچھا اثر لیتا ہے یا اس کا برا اثر لیتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کانسٹنٹ رہے، یعنی کہ بالکل بے خبر رہے، بس جیسے تھا ویسے ہی رہے. ایسا نہیں ہوتا. انسان پتھر نہیں ہے، لکڑی نہیں ہے کہ اس کے سامنے جو مرضی کر لو تو وہ اسی حالت میں رہے گی. اس کے سامنے یہ کہہ دو کہ میں مرنے والا ہوں تو وہ روئے گا نہیں، اور اس کے سامنے یہ کہہ دو کہ میرے گھر میں یہ خوشی آنے والی تو وہ ہنسے گا نہیں. پتھر ہے اپنی جگہ پر قائم رہے گا، دیوار ہے اپنی جگہ پر قائم رہے گا. یہ انسان ہوتا ہے کہ وہ پتھر کے ساتھ رہتا ہے تو اس کو اس پتھر سے بھی محبت ہو جاتی ہے. وہ انسان اس پتھر کو دیکھتا ہے تو اس پتھر سے محبت ہونے لگتی ہے، اس پر جان بھی دیتا ہے اگر وہ کعبے کا پتھر ہے، اور اس پہ جان بھی دیتا ہے اگر وہ کعبے کا کپڑا ہے، اس پہ جان بھی دیتا ہے، مال بھی خرچ کرتا ہے اگر وہ کعبے کا پانی ہے. تو یہ انسان کا مزاج ہے کہ وہ ہر کسی سے محبت کرنے لگتا ہے اور قابل نفرت چیز سے نفرت کرنے لگتا ہے. یہ انسان کا مزاج ہے. تو انسان کے مزاج میں تاثر ضرور ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ کر کوئی نہ کوئی اثر ضرور لیتا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان بھی ہو اور وہ اثر نہ لے.
تو انسان ہمیشہ اثر رکھتا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ امت کے لیے جو سب سے بڑی پریشانی ہے وہ کہ مال کا فرق ہے۔ اللہ نے 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں بنائی، کسی کو چھوٹا بنایا، کسی کو بڑا بنایا، اور کسی کو ایک سائز بھی دیا لیکن سب سے الگ کر دیا، انگوٹھا بنا کے رکھ دیا۔ لیکن اگر آپ دیت کے مسائل پڑھیں تو 4 انگلیاں اگر کسی نے لڑائی میں کسی کے کاٹ دیں تو اس کے اوپر جتنا جرمانہ ہے ایک انگوٹھا کاٹ دینے پر بھی اتنا ہی جرمانہ ہے۔ یعنی کہ اللہ نے اس کو نیچے تو رکھا ہے لیکن اس کی اہمیت الگ ہے کہ ہاتھ انگوٹھے کے بغیر بیکار ہوتا ہے۔ جو میڈیکل پڑھے لکھے ہیں، جو ڈاکٹر حضرات ہیں، وہ اس چیز کو بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں کہ انگوٹھے کے بغیر ہاتھ میں وہ طاقت نہیں رہتی۔ اگر کوئی انگلی کٹ جائے تو طاقت رہتی ہے، لیکن جب انگوٹھا نہ رہے تو ہاتھ میں وہ طاقت نہیں رہتی۔ تو اللہ نے ہر انگلی کا الگ مقام بنایا۔ شہادت کی انگلی کا الگ مقام ہے، درمیان کی انگلی کا الگ مقام ہے، چھنگلیہ کا الگ مقام ہے، ہر ایک کی اپنی طاقت ہے، لیکن اللہ نے ساری پھر بھی برابر نہیں بنائی۔ ایسے ہی لوگوں میں بھی ایسے ہی قسمیں ہوتی ہیں، کسی کو اللہ نے درمیانہ بنایا، کسی کو اللہ نے متوسط بنایا، کسی کو اللہ نے بالکل نیچے رکھا ہے، لیکن اس کا مقام اللہ نے سب سے منفرد اور سب سے الگ رکھا ہے۔ تو اللہ نے ہر شخص کے لیے ایک الگ مقام بنایا ہے، لیکن اس انسان میں یہ خاصیت بھی رکھی ہے کہ یہ ایک دوسرے سے متاثر ضرور ہوتا ہے۔ چنانچہ جب اثر ہے تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کے جو اثر ہونا ہے اس کے بارے میں سکھا دیا، اپنے سے نیچے والے کو دیکھ کے جو اثر ہونا ہے اس کو سکھا دیا کہ اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو۔ مت دیکھنے کا مطلب دیکھنا نہیں ہے، مت دیکھنے کا مطلب اس کو دیکھ کے اپنا کمپیریزن کرنا شروع کر دے، آدمی اپنا تقابل کرنا شروع کر دے، ایسا نہ کرے اور دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے۔ اس لیے کہ دین میں جب آدمی کسی دوسرے کو دیکھے گا تو دین میں ترقی کرے گا۔ تو جس کو انسان فالو کرتا ہے اس کے مزاج کے مطابق انسان ترقی کرتا ہے۔ یہ اس حدیث میں ایک بات بالکل واضح طریقے سے سمجھ میں آ گئی، اور یہ بڑا آسان ہے، بڑا مزیدار قسم کا ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی کے صحابہ تھے 1,24,000۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ مثل ستارہ ہیں اور مثل ستارے ہیں، ان میں سے جس کی چاہو پیروی کرو۔ اب دیکھیں سیدنا صدیق اکبر کا مزاج بالکل الگ ہے، حضرت عمر کا مزاج بالکل الگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور سب صحابہ سے ہاتھ بڑھایا اور سب صحابہ نے بیعت کی، کرتے کرتے پورے 1400 صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس درخت کے نیچے بیعت کی۔ تو جو بھی لوگ جاتے تھے، ابھی اگر آپ جدہ کے راستے حرم شریف میں مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو جو جدہ کا جو راستہ ہے اس راستے میں دائیں طرف ایک راستہ جاتا طریق للغیر المسلمین، کہ غیر مسلموں کے لیے ایک راستہ ہے۔ اس راستے پہ تھوڑا سا آگے جائیں تو وہی مقام حدیبیہ آتا ہے۔ اسی جگہ پر لوگ ایسے کرتے تھے کہ لوگ گھوم کر اسی راستے سے آتے تھے اور یہاں سے اس درخت کے نیچے بیٹھتے تھے تبرک کے طور پر اور دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ کے نبی یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں، وہاں پر نماز پڑھتے تھے، دعائیں مانگتے تھے۔ پاس میں کنواں تھا، لیکن چونکہ اللہ کے نبی اس درخت کے نیچے بیٹھے تھے لہٰذا سب کے سب اس درخت کے نیچے بیٹھتے تھے۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق کا زمانہ آیا تو انہوں نے اس درخت کو کٹوا دیا کہ آج تو لوگ اس کے نیچے بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، پھر کل لوگ اس کی طرف رخ کر کے بھی نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، لہٰذا اس درخت کو ہی کٹوا دو۔ چنانچہ اس درخت کو حضرت عمر نے کٹوا دیا، اور انہی کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر۔ یہ مسجد نبوی میں دیکھتے جب کوئی بندہ نہیں ہے تو آتے اور منبر رسول کے بوسے لیتے، جہاں اللہ کے نبی بیٹھتے تھے اس جگہ کے بوسے لیتے، جہاں اللہ کے نبی قدم رکھتے وہاں پہ قدم رکھتے اور وہاں کے بوسے لیتے۔ اور ایک مرتبہ دیکھا کہ بوسہ لے رہے ہیں تو سیدنا عمر فاروق آگے تو جلدی سے وہاں ہاتھ پھیر کے بوسہ لی اور بھاگ کے وہاں سے، تو اپنے والد کے سامنے نہیں آتے تھے، اپنے والد کے سامنے ایسی کوئی حرکت نہیں کرتے تھے، لیکن اکیلے میں وہ آپ کے منبر کو، آپ کے مصلے کو بوسے دیتے تھے، آپ کے مصلے کو چومتے تھے۔ تو ایک طرف تو عمر فاروق کا مزاج ہے، دوسری طرف ان کے بیٹے کا بالکل مختلف۔ تو دین ایسے بڑا آسان ہے، مختلف مزاج کر کے بھی انسان دین پر چل سکتا ہے۔ میرا مزاج یہ ہے، تو
تمہارا مزاج یہ ہے، خالد کا مزاج، بکر کا مزاج، ناصر کا مزاج، فلاں کا، اس کی بیوی کا، اس کے بھائی کا، اس کی بہن کا مزاج یہ، ہر ایک کے لیے اللہ نے رہنمائی رکھی ہے۔ دین کو اللہ نے ایسا مزیدار بنایا ہے کہ ہر ایک کا مزاج ایسا ہے، چنانچہ اس مزاج کے اندر یہ چیز ڈالی ہے، اس مزاج کی بنیادیں بنائی ہیں، اور بنیاد یہ ہے کہ دین میں اپنے سے بڑے کو دیکھو، جس کو آپ اپنا بڑا سمجھتے ہیں اس کو دیکھیں اور فقتدی بہ، اس کے پیچھے چلے۔ یہ یاد رکھیں، دین پر کوئی اکیلا نہیں چل سکتا جب تک اس کے سامنے رہنمائی نہ ہو۔ اللہ نے کائنات میں سب سے زیادہ سمجھدار، باشعور، ہوشیار جن کو بنایا ہے وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ کے پیغمبر سب سے زیادہ سمجھدار، باشعور تھے۔ ایک نبی کو جتنی عقل ہے دنیا کے 4000 آدمیوں کی عقل اس کے برابر ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے انبیاء کو اپنی رہنمائی میں چلایا۔ تو دین ہمیشہ اس وقت آتا ہے جب انسان کسی مناسب رہنمائی میں ہو۔ یہ حضرت مسفر ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں، یہ فرماتے کننا نلزم صحبت عمر بن الخطاب، ہم نے عمر بن خطاب کی صحبت میں رہنے کو لازم قرار دیا تھا۔ کبھی کیوں؟ جب اللہ کے نبی موجود نہیں تھے تو حضرت عمر کی صحبت میں سارے جا کے بیٹھا کرتے تھے۔ جن کی صحبت میں کیوں بیٹھتے تھے؟ کئی نتعلم منہ الورع، تاکہ ہم ان سے تقوی سیکھیں۔ کہا تقوی تو اللہ نے قرآن میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو پھر وہاں سے تقوی کیا سیکھنا؟ کہا دیکھو ذرا تقوی کیا ہوتا ہے۔ خوشبو آئی تقسیم ہونے کے لیے، تو جب خوشبو تقسیم ہو رہی تھی حضرت عمر کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں ترازو صحیح تولا جا رہا ہے یا نہیں، لیکن اس کے ساتھ اپنی ناک بند کر لیا، ہاتھ رکھ لیا۔ کبھی آپ نے ناک کیوں بند کر لیا؟ کہ خوشبو ابھی میرے حصے کی مجھے ملی نہیں ہے، اور خوشبو کی اصل منفعت یہ ہے کہ اس کو سونگا جائے، میں نے اس کی تقسیم سے پہلے اس کی منفعت حاصل کر لی تو مجھے گناہ ہوگا۔ کہ یہ چیز تو ہمیں قرآن میں نہیں ملے گی، یہ چیز تو وہاں سے ملے گی جہاں سے عمر نے سیکھی ہے۔ حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے، صحابہ کرام نے دوسرے صحابہ سے سیکھی تھی۔ اس کو ورع کہتے ہیں۔ ہر موقع پہ سب کو قرآن یاد نہیں رہتا۔ انسان صحابی جملہ نکلا ہے، صحابہ مفسر بھی تھے، صحابہ محدث بھی تھے، صحابہ فقیہ بھی تھے، صحابہ مجاہد بھی تھے، لیکن صحابہ کا نام نہ مفسر پڑھا، نہ محدث پڑھا، نہ فقیہ پڑھا، نہ حافظ قرآن پڑھا، صحابہ کا نام صحابی پڑھا، کہ انہوں نے صاحب النبی، انہوں نے اللہ کے نبی کی صحبت اٹھائی تھی، تو صحبت کی وجہ سے ان کا نام صحابی پڑا ہے۔ لہذا کسی ایسے شخص کو جس کا دین آپ کی نظر میں بہت اچھا ہے، ایسے شخص کے پیچھے چلنا چاہیے، فقتدی بہ، ایسے شخص کے پیچھے چلنا چاہیے، ایسے شخص کو اپنا مقتدی بنانا چاہیے، تاکہ آپ کا دین بھی اس کے دین کی طرح ہو جائے۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔